البتہ اس رات میں کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. احادیث سے مختلف چیزیں ثابت. ایک جو مشرک ہوگا اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی، حالانکہ یہ بخشش کی رات ہے. اللہ خود آسمان دنیا پر آ کر حل میں مستغفرین کا اعلان فرما رہے ہیں، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہو. ایک ہوتا ہے شرک فی العلم، کہ اللہ کے ساتھ علم میں کسی غیر اللہ کو شریک کرے. ایک ہوتا ہے شرک فی العبادت، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. ایک ہوتا ہے شرک فی التصرف، کہ یعنی خدائی اختیارات کسی غیر کے لیے ثابت کرنا. تو کسی طرح کے شرک میں بھی جو مبتلا ہوگا اس کی بخشش اس رات بھی نہیں ہو. دوسری بات، والدین کا جو نافرمان ہو اس کی بخشش بھی نہیں ہو. تیسرا، مدمن و خمر، ہر وقت کثرت سے شراب پینے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہو. چوتھا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہو. اور پانچواں ایک جگہ پر کہا زنا کرنے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہو. چھٹا ایک جگہ فرمایا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی. اور ساتواں، جس کے دل میں مسلمان کے لیے حسد اور بغض ہو. آٹھواں، جو رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا ہو. یہ دو چیزیں آج کے معاشرے پر بہت زیادہ فٹ آتی ہے. اچھے خاصے دیندار، اچھے خاصے عبادت گزار، اچھے خاصے تہجد گزار، لیکن ان کا دل حسد، کینہ اور بغض سے بھرا ہوا. رشتہ دار ان سے ناراض اور نالاں ہیں. کسی کا اخلاق اچھا نہیں، کسی کی گفتار اچھی نہیں، کسی کا لین دین اچھا نہیں، کسی کے اندر تکبر ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے. کوئی حسد کی بیماری میں مبتلا ہے اور رشتے کٹتے چلے جا رہے ہیں. قیامت کے دن اس رشتہ داری کو وجود ملے گا اور یہ کہے گی اللہ جس نے مجھے جوڑا آپ اسے جوڑ دیجیے، اور جس نے مجھے توڑا آپ اسے توڑ دیجیے. بہت سے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں، تعویل پیش کرتے ہیں، ارے جی اس نے غلطی ایسی کی، وہ دوستی کے اور رشتہ نبھانے کے قابل ہی نہیں. بھائی میرا نفس مجھے یہ نہیں کہے گا کہ تو غلط ہے. میرا نفس تو سارا بلیم اور ملبہ دوسرے پر ڈالے گا. اپنی غلطی پر وکیل صفائی بن کر صفائیہ پیش کرتے ہیں اور دوسری کی غلطی پر جج بن کر فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. ان انگلیوں کو اگر اپنے عیوب کے گننے میں لگا دے تو یہ دوسرے پر نہیں اٹھے گی. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، تو ایک تو حسد، کینہ اور بغض، یہ دل میں نہ. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ کسی عبادت کی روح نہیں رہتی، اس میں خشوع اور خضوع نہیں رہتا، اور اس مبارک رات میں بھی وہ بخشش سے محروم ہو جاتا. لہذا ہم معافی مانگیں ایک دوسرے سے. جن کے حق ہمارے ذمے ہیں ان کے حقوق کو ادا کریں.